ہم جنگی آدمی ہیں اور بہت جنگیں لی ہیں زندگی کے اندر۔ پاکستان ہم سے پوچھتا ہے شیخ صاحب یہ جملے کہاں سے آتے ہیں؟ وہ انسان جو اہل غم نہیں ہے، اہل کرب نہیں ہے، اہل ہم نہیں ہے، وہ دل، وہ جگر جو آگ کے ان دریاؤں سے نہیں گزرا، جو طوفانوں کے اندر نہیں جنگیں لڑا، معاشرے کی روایات سے نہیں ٹکرایا، گمنامیوں اور بدنامیوں کے باب جس نے رقم نہیں کیے، ان کے الفاظوں میں، ان کی روحانیت میں وہ تاثیر نہیں ہو سکتی۔ تو ایک مسلمان کا مسلمان بننے کا سفر ہو یا ایک نان مسلم کا مسلمان بننے کا سفر ہو، دونوں ہی مشکل ہیں۔ اور اس سفر کے غم کو اللہ ایسے سنجیدہ الفاظ میں بیان کرتا ہے قرآن میں کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم انک قادح الی ربک قدحا، اے انسان ہم جانتے ہیں تیری تکلیف کیا ہے۔ جب انسان کچھ کر رہا ہوتا ہے نا تو اس کی سب سے بڑی جو چیز وہ چاہتا ہے کہ لوگ سمجھیں کہ ہی از گوئنگ تھرو پین۔ اب بہت بڑے بڑے مسئلوں میں سے ایک بڑا مسئلہ یہ ہے کہ لوگ نہیں سمجھ سکتے آپ کہاں کھڑے ہیں۔ جنہوں نے زندگی میں کچھ بنایا ہے، جنہوں نے سلطنتیں بنائی ہیں زندگیوں میں، راج کیا ہے جنہوں نے، ان کا لیڈر کا سب سے بڑا غم ہی یہی ہے کہ وہ غم نہیں سنا سکتا اپنا۔ تو یہ جتنی روحیں جہاں بیٹھی ہیں جنہوں نے یہ سفر طے کیا ہے، ہم سمجھتے ہیں ان مسائل کو آپ کے۔ یہ بہت بڑا جملہ ہے جب آپ کسی کو کہتے ہیں I know what you're going through، میں جاننا تہاڈے نال کی ہوندا پیا۔ اس تکلیف کو وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يُضِيقُ صَدْرَكَ جو اللہ کہتا ہے، فرماتا ہے قرآن میں کہ ہم جانتے ہیں تیرے سینے کے اندر یہ جو دھڑ دھڑ کرتا ہوا رات کو سوتے ہوئے جو یہ کلیجہ پھٹ رہے ہیں نا، بِمَا يَقُولُونَ، اے جڑی گلاں کردے پے نے۔ لام اور قد لگا کے اللہ کہتا ہے، عربی میں لام اور قد قسم کے بالمقابل ہوتا ہے۔ ہم جانتے ہیں تیرے سینے میں کیا ہو رہا ہے۔ ایک دن دین پر جب میں امریکہ سے آیا اور اللہ نے ہدایت دی تو اتنا مارا ہمیں کسی نے، اتنا مارا خاندان میں۔ تو ہم جب گمراہی میں تھے تو بڑے چڑھ کے تھے اپنی زندگی میں، شرافت کی اور روایت کی شرافت کی زندگی اپنائی۔ بہت مارا ہمیں کراچی میں لوگوں نے بھی۔ تو ایک دن ہمارا دل ٹوٹ گیا بہت زیادہ، اور ہم نے گاڑی نکالی غصے کے اندر، اور ہم بہت غصے والے آدمی تھے، آج بھی ہے، لیکن وہ اظہار ذرا کافی شائستہ ہو چکا ہے۔ تو ہم گاڑی چلا رہے ہیں، دل دکھی ہے کہ انہوں نے اللہ کے نام کے اوپر ہمیں مارا ہے، اور غیر نہیں تھے، بہت قریبی تھے وہ۔ تو میں نے گاڑی چلائی اور اس کے اندر نا اتفاقاً میں مدرسے میں علم پڑھ رہا تھا، ان دنوں میں نیا طالب علم تھا۔ تو میں نے غصے میں CD لگا دی، قرآن چل رہا تھا، اور ہم ہر وقت جو ہے وہ SOPs فالو نہیں کر سکتے، ہم انسان ہیں، خلق الانسان ضعیفا، غصہ آتا ہے ہمیں بھی۔ صحابہ کرام بھی 8ویں سال میں آ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے تھے اجازت دیں ہمیں جواب دینے کے لیے۔ اچھی خاصی انہوں نے انی مچائی دی مکے دے اندر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سکھاتے تھے، صبر سکھاتے تھے۔ تو گاڑی چل رہی ہے، ہمیں غصہ ہے، CD چلائی ہم نے۔ یہ صرف ان کے لیے ہے جنہوں نے ضبط رکھا ہوا ہے، وہ زندگی کہاں جس میں آنکھیں نہ ہوں انسان کے پاس۔ لوگ ملے مجھے اپنی 42 سال کی عمر کے اندر، بہت لوگ دیکھے ہم نے بھی، لوگ ملے مگر لوگ نہیں ملے، آنکھیں نہیں ملی، وہ درد نہیں دکھتا، وہ ڈیپتھ، وہ پروفنڈیٹی، وہ دقیق رقیق عمیق فہیم، وہ سوز نہیں، آگ نہیں، وہ غیرت نہیں، باتیں ہیں
باتیں ہیں، بہت باتیں سنی ہیں ہم نے بھی، بہت باتیں کی بھی بہت ہیں ہم نے۔ بڑے گفتار کے غازی کھڑا ہوا ہے آج آپ کے سامنے، قوم کا ایک نوکر خاتم۔ سی ڈی لگائی میں نے، دماغ اچھا خاصا گھما ہوا تھا، قرآن چلتا ہے، سورہ حجر کا آخری رکوع چلتا ہے، فَوَرَبِّكَ لَنَسْأَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ۔ تیرا رب قسم کھا کے کہتا ہے ہم ضرور بالضرور، لَنَسْأَلَنَّهُمْ، نون سکیلا، لام لگا ہوا ہے تاکید کا پیچھے، ہم ضرور بالضرور ان سے سوال کریں گے، اما کانوا یعملون، جو یہ کام کر رہے ہیں، یہ جو اتنی سازشیں، یہ جو اتنے پروپیگنڈے، یہ جو اتنی پلاننگیں ہو رہی ہیں نا، اللہ نبی کو کہہ رہے ہیں گھبرا نہیں، ہم کھڑا کریں گے انہیں کٹہرے کے اندر۔ اب میرے دل نے کہا ٹھیک ہے، مگر ہم چھوٹے ہیں نا، بچے ہیں ہم، اللہ کی تو مخلوق ہیں، عاجز نوکر ہیں، نہیں دل مانا اتنا، تو 20% ٹھنڈا ہو گیا میں وہاں پر۔ پھر آگے آیت آتی ہے فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ، منہ پھیر ان کی طرف سے، شکل ادھر کر اپنی، اور کام کرتا رہے جو تجھے دیا ہے اللہ نے اس دنیا کے اندر۔ میں نے کہا فائن، وہ تو کرنا ہی ہے۔ وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يُضِيقُ صَدْرَكَ، ہم جانتے ہیں تیرے سینے میں کیا درد، اے احسن الخلق اجمل الخلق اکمل الخلق اشرف الخلق عارف الخلق احسن الخلق اعظم الخلق انبر الخلق صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہم جانتے ہیں تھے آپ کے سینے میں وہ کیا درد اس ٹائم پہ پل رہا ہے، ہم جانتے ہیں۔ اِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ، ہم کافی ہو جائیں گے ان مذاق اڑانے والوں کے لیے۔ And now my heart is saying، اب عاجزی ان کی ساری، اللہ کا کلام، روب جلال دھب دھب۔ پھر میں نے کہا نہیں چل یار واپس چلیے، دین کی راہ میں وہ زندگی کہاں جہاں خون نہ بہے اللہ کے نام پر، وہ زندگی کہاں جہاں ہماری چھاتی نہ چیر دی جائے اللہ کے نام پر، وہ زندگی کیا جس سینے پہ تیر نہ لگے ہوں، کمر میں غداروں کی بے وفائیوں کے نیز نہ چبھے ہوں۔ یہ بھی کوئی زندگی ہے؟ کاش اگر مگر چونکہ چنانچہ، زندگی تو وہ ہے کاٹ ڈالے آدمی اپنے آپ کو ایک ویژن کی خاطر۔ چل کار چلیے، چل پھر سبق پڑھ صداقت کا، امانت کا، عدالت کا۔ لیٹس گو بیک ہوم۔ آگے اللہ کہتا ہے دل میں تھا کب تک، یہ جتنے بھی بیٹھے ہیں نا، ابھی من و سلوہ نہیں اترا جن کے اوپر، پے کے 3 نقطے، سے کے 3 نقطے نہیں بن سکے ابھی تک۔ وہ گیا لوگوں کے وڈیاں دے کول جا کے گیا، بھائی میں مسجد بنانا چاہنا، تسی مینوں سب جا وڈا، تینوں پتا ہے کہ بجری کی ہوندی ہے، سیمنٹ کی ہوندا ہے؟ اچھا شراب خانہ کھولنا آتا تو سارے ہی آ جاتے شہر۔ تو اس نے کہا ٹھیک ہے بھائی، جب کوئی نہیں آ رہا تو میں آپ شروع کرنا۔ انقلاب کے لیے، کامیابیوں کے لیے تو کان بند کرنے پڑتے ہیں۔ اس نے بڑی کوشش کر کے ایک دیوار بنانے کی کوشش کی، کچھ آتا واتا کچھ نہیں تھا، وقت بھی لگا، ضائع بھی بہت کچھ ہوا، بڑا کچھ برباد ہوا، لوگوں نے آ کے پیشاب پخانے شروع کر دیے اس کی محنتوں کے اوپر آ کے کر بڑا اپنی طرفوں بڑا چودھری بننا ہے۔ بہرحال ایک دیوار کھڑی ہو گئی۔ زندگی بھی ایسی ہی ہے، پہلی دیوار پر پوری پوری فوجیں تجھ پہ ٹوٹ پڑیں گی۔ وہ دیوار ہی کیا جسے وہ تنقید، تحقیر، تذلیل، تفقیر نصیب نہ ہو، حقد اور حسد کے باب نہ ملے اس کو۔ بہرحال اب وہ تھوڑا تھوڑا کچھ سمجھ گیا، بچاتے کیسے ہیں اور لگاتے کیسے۔ بہرحال دوسری دیوار شروع کی، کچھ لوگ آ گئے، مگر وقت لگا، دوسری بھی کھینچ گیا۔ دوسری کے بعد 50% اپوزیشن بیٹھ گئی۔ ٹھنڈے ہو جاتے نا، کچھ لوگوں کی عداوت اٹھنی والی ہوتی ہے، کچھ کی چونی والی ہوتی ہے، چونیاں بیٹھ جاتی، 2 دیواروں سے ہی اٹھنیاں چونیاں بیٹھ جاتی۔
50% کبے تھے فل دساں گے دو بنیاں دو رہندیاں. بہرحال اب تھوڑا سپورٹ بھی آ گیا, کچھ لوگوں میں بلیو بھی, کچھ لوگوں نے آ کے کہا تیسری دیوار ہم تیری ہیلپ کر دیں گے لیکن پیسے لیں گے تیرے کو. تو جو ابتدائی مدد آتی ہے نا وہ تھوڑی پیسوں کے ساتھ آتی ہے, فری میں کچھ نہیں آتا. بہرحال اس نے تیسری دیوار بھی کھینچ لی اور 25% عداوت رہ گئی, 75% رام ہو گیا کہیں پر. 4 دیواریں جوان نے کھڑی کر لی اور سکھ کا سانس لے کے بیٹھا اور اللہ کا شکر ادا کر رہے, اللہ کی گل ہے تیرے, میرے جیسے نلائق بندے کو تو 4 دیوارہ بنا لی. شہر میں ایک بڑا بتی مان حکیم تھا, اچھا بزرگ تھا, سمجھدار آدمی تھا, گہرا تھا. اس نے کہا میں اس سے پوچھوں تو صحیح واٹ ہیپنڈ. انہوں نے کہا یار اسی تینوں اینا ذلیل کیتا, پتھر مارے تیرے اوپر, گالیاں دی, تنقید کی, حقارت سے دیکھا, کس طرح کیا تو نے یہ 4؟ جواب سننا چاہیں گے؟ یس. اور بولا سی بھائی اور سنن والا ہوندا تے مر گیا ہوندا کدوں دا. وہ کہتا میں سنا ہی نہیں دینا, اگر سننے والا ہوتا تو پہلی اینٹ میں مر گیا ہوتا. تو کتنے کان تجھے بند کرنے ہیں, نہیں سن سکتا تو بہت. جب اتنے کان دے گا تو حسد نہیں ہوگی تو اور کیا ہوگا. اس لیے حسد کے پیچھے علماء نے لکھا ہے یہ اللہ کی تقسیم پہ رضامندی نہیں ہے. اسے اللہ کی تقسیم پر راضی نہیں تھا ابلیس. He wasn't satisfied with that. اس لیے تو اس نے کہا انا خیر منہ, میں سے بہتر ہوں. خلقتنی من نار و خلقتہ من طین, تو مٹی دے نال اینو بنایا, اگ دے نال مینوں بنایا. اس نے وہی کمپیریزن کر لیا اس ٹائم. کیوں کمپیئر کر رہے ہیں اپنے آپ کو دوسرے کے ساتھ؟ کیوں دیکھنا ہے ہر وقت اپنے آپ کو اگلے کے اسکیل میں کیوں دیکھنا ہے؟ نبیوں نے یہ پہلے لیڈرشپ نے آ کے نفس کے آگے ڈریس کی. حسد, حقد, احساس کمتری, احساس برتری, شک, شہوات, یقین, یہ ہے موضوع انبیاء کے. جو کچھ سنا گیا اللہ پاک اس پر عمل کرنے والا اور آگے لوگوں تک پہنچانے والا بنائے. مزید اصلاحی بیانات کے لیے ہمارا یوٹیوب چینل شیخ عاطف ریمائنڈر کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کریں. جزاک اللہ خیر.